کراچی میں کورونا کا پلٹ کر وار، ضلع غربی کی ایک ہی یوسی سے 22 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ منگو پیر کی یوسی 8 اور گڈاپ میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ، صرف راشن کی دکان اور میڈیکل سٹورز کھلیں گے۔ الیکشن کمیشن کراچی کے کئی افسران بھی کورونا سے متاثر، ایس او پیز کے خلاف ورزی پر انتظامیہ کی تابڑ توڑ کارروائیاں، متعدد ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے۔ سندھ حکومت نے والدین کو بڑی خوشخبری دے دی، اسکول مالکان کو 1 اپریل سے 1 ستمبر تک 80% فیس وصول کرنے کی ہدایت۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں رعایت کا پابند کریں گے۔ 30 ستمبر تک وہ امپلیمنٹ ہوگا، تو یعنی کہ ایک تاثر جو لوگ لے رہے تھے کہ شاید وہ فیس کو بعد میں ریکور کر سکتے ہیں، میں اس کی نفی کرنا چاہوں گا۔ سرکاری مشینری نے ایک بار پھر انسانیت کو شرما دیا۔ میرپور خاص کے سول اسپتال میں بچی کا انتقال ہوا، لاش گھر لے جانے کے لیے ایمبولنس تک نہ ملی، مجبور باپ چنگچی میں لاش لے گیا۔ سول اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایمبولنس تو مانگی ہی نہیں گئی۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، ہاکس بے کے قریب کالعدم تنظیم کا خطرناک دہشت گرد سعید لوہا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ افغانستان فرار ہونے والا دہشت گرد حال ہی میں پھر کراچی میں حملے کرنے آیا تھا۔ بھارتی فوج جارحیت سے باز نہ آئی، ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی۔ جند روڈ سیکٹر پر شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، 65 سالہ خاتون زخمی ہو گئیں۔ آصف زرداری کے حوالے سے تحفظات ہیں، ان پر اعتبار کرنا مشکل ہے، خواجہ آصف کھل کر بول پڑے۔ نواز شریف نے سینئر پارٹی لیڈر کے بیان کی نفی کر دی، کہا آصف زرداری پی ڈی ایم کا حصہ اور ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، انہیں برا کہنا پارٹی کی پالیسی نہیں۔ آصف زرداری صاحب ہمارے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ مریم نواز کی گرفتاری کی سازش کی خبریں ملی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی، ٹویٹ میں لکھا حکومت نے کوئی اوچھی حرکت کی تو اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ الیکشنوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح ہے، پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا۔ ہم اپنوں کے غلام بن گئے، پارلیمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، کیا اسے مان لیں؟ میں تو نہیں مانتا۔ نواز شریف کا لندن سے ایک اور خطاب، بولے قوم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو تبدیلی سالوں نہیں ہفتوں میں آئے گی، عزت نہ ہو تو کیسی سیاست۔ شہباز شریف کو بہادر قرار دے دیا، کہا ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سیاہ رویہ ہے، جدوجہد مزید تیز کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کی جو انفارچونیٹ گرفتاری ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ یہ پیغام قوم کو اور مسلم لیگ نون کو دے گئے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں۔ بھائی نے بھائی کا حق ادا کر دیا، جاتے جاتے بھی پیغام دیا کہ قائد میاں محمد نواز شریف ہیں۔ مریم نواز کا سی سی سے جوشیلا خطاب، نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے پہلی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ نواز شریف کی ہدایت پر مریم نواز متحرک، پنجاب بھر میں جلسے کرے گی۔ پہلا پاور شو 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں، تحریک انشاءاللہ آگے چلے گی جی۔ 11 کو پہلا جلسہ ہے، پھر جلسے ہوں گے، احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ ہوگا۔ ایک ایسا شخص جس کے سیاست پہ پابندی ہے وہ کیسے لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ کس طرح سے ملیں گے؟ بتائیں کہ ان کا لیڈر شہباز شریف ہے یا وہ لیڈر نواز شریف ہے؟ اگر نواز شریف ہے تو وہ پارٹی کالعدم ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کو لیڈر ماننے پر نون لیگ کالعدم ہو سکتی ہے، بابر اعوان نے وارننگ دے دی۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اکسانے پر آرٹیکل 6 لگانے کا بھی انتباہ، بولے شہباز شریف بھی بڑے بھائی کا ایجنڈا لے کر سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے۔
ایک کے بعد دوسرا آن لائن خطاب مگر وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کا طرز عمل شرمناک قرار۔ نواز شریف نظام کو شکست دے کر باہر گئے، وہاں بیٹھ کر ملک پر ہنستے ہوں گے۔ عدالت کے سخت ریمارکس، کہا کیا قوم سے خطاب کرنے والے کو روپوش کہہ سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے آئندہ کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں۔ قونصل عطاشی کی گواہی ریکارڈ کے بعد نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ ہوگا۔ ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے سپریم کورٹ نے نئی نظیر قائم کر دی۔ عدالت نے قرار دیا ضمانت قبل از گرفتاری قانون کا راستہ روکتی ہے۔ قانونی حقوق صرف ملزمان نہیں، متاثرہ فریق اور ریاست کے بھی ہوتے ہیں۔ گیس چوری کے ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد۔ عدالت نے قرار دیا ضمانت قبل از گرفتاری ملزم کا حق ہے، نہ ہی اس کا قانون میں کوئی تصور ہے۔ اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب بھی سنیں، عمر ایوب صاحب بھی سنیں، ندیم بابر صاحب بھی سنیں۔ پہلے بیان پھر معذرت پھر استعفیٰ۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی مستعفی ہو گئے۔ کہتے ہیں استعفیٰ قبول کرنا یا نہ کرنا عمران خان کی ثوابدید ہے، لیکن گیس بحران پر اپنے موقف پر قائم ہوں۔ ریزگنیشن پارٹی کے چیئرمین کے پاس ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے گیس کے ایشوز، بجلی کے ایشوز دونوں کو ریزالو ہونا چاہیے۔ بھارت میں ایک بار پھر انصاف کا قتل، بابری مسجد شہید کرنے والے تمام ملزمان بری۔ لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا 28 برس پہلے بابری مسجد کا انہدام منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان کی شدید مذمت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے ثابت ہو گیا ہندوتوا سے متاثر بھارتی عدلیہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ پاکستان کی ہندو برادری نے بھی فیصلہ مسترد کر دیا۔ یہ جو تھیوری ہے، اس تھیوری کو میں نہیں مانتا کہ اللہ کا گھر مٹا کے اور بھگوان کا گھر بنایا جائے۔ ایڈمرل امجد خان نیازی پاکستان نیوی کے نئے سربراہ مقرر 6 اکتوبر کو اپنے عہدہ سنبھالیں گے۔ نیول چیف ظفر محمود عباسی کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے الوداعی ملاقات۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ سپاہی سالار سے پہلے PMA لانگ کورس کے ویٹرنز سے بھی ملاقات کی۔ قمر جاوید باجوہ نے سینئر افسران کی قربانیوں کو سراہا۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے کامیڈی ہیرو کہلانے والے سید کمال کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ 11 برس بیت گئے، چاہنے والے آج بھی ان کی اداکاری کے معترف۔